السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر، وہ کرم کہ تھا میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکایتیں، وہ ہر ایک بات پہ روٹھنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں ہی سے گفتگو، وہ بیان شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلا ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگی تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا، سو نباہنے کا تو ذکر کیا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ برسات کی وہ بھیگی سیاہ رات اجلال مینشن کی عمارت پر بھی تاریکی بن کر اتر آئی تھی۔ درختوں، پودوں اور پھولوں سے لے کر در و دیوار پر بوندوں کی ٹپ ٹپ کی صدا ہر سو پھیلی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ روشنیوں سے نہایا ہوا اجلال مینشن خاموشی کی لپیٹ میں تھا، ہر کوئی اپنی ہی لگائی آگ میں گم تھا، جل رہا تھا، سلگ رہا تھا۔ ایسے میں افشین نور خان زادہ بھی اپنے کمرے میں شیشے کی دیوار کے اس پار کے منظر کو دیکھتی ماضی کے جال میں الجھی ہوئی سالوں کا حساب کتاب کر رہی تھی۔ بالکنی کے پاس رکھی اکلوتی عام چیئر کے نرم فوم میں دھسی افشین کے چہرے پر بیتے سالوں کا کرب تھا، گرے آنکھوں میں دھواں سا غبار اور سینے میں ٹھنڈی ہو گئی راکھ کی تیز جلن۔ بالکنی کے پاس رکھی اکلوتی عام چیئر کے نرم فوم میں دھسی افشین کے چہرے پر بیتے سالوں کا کرب تھا، گرے آنکھوں میں دھواں سا غبار اور سینے میں ٹھنڈی ہو گئی راکھ کی تیز جلن۔ اتنے سالوں تک انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا تھا کہ وہ غازی سے نفرت کرتی تھی، بے انتہا نفرت، مگر یہ دھوکہ دھوکہ ہی رہا۔ آج تک ان کے دل سے وہ کبھی نکل ہی نہیں سکا، دل کا وہ اب بھی واحد حاکم تھا۔ بارشوں کا یہ موسم انہیں بہت شدت سے ان سارے لمحوں کی لطافت یاد دلا جاتی، محبتوں کا وہ شہر یاد آ جاتا جس شہر کو انہوں نے خود کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب اسے کھنڈر میں وہ کسی کے نشان ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بے نام و نشان ہو جاتی۔ محبت میں گرفتار انسان کبھی کبھی ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جس میں زندگی کی نفرت کی سرد مہری گھلی ہوتی ہے، مگر ان لمحوں کا کیا جو یاد بن کر دل کے کونے کونے میں چھپ کر اپنی مہکتی یادوں سے انسان کو دنیا کی ضدت بھلا دیتے ہیں، اور یادیں اپنے ہونے کا احساس دلا کر پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے جھونک دیتی ہیں۔ ان کا بھی دل انہی یادوں کے بارات سے ایسے موسم میں محبت کی کسک میں گیلی لکڑی کی طرح سلگتا رہتا تھا، جس سے نکلتا دھواں ان کے اندر گھٹن گھٹن ہی بھر دیتا تھا، ایسی اذیت ناک گھٹن جس کا آغاز تو تھا مگر پایان نہیں۔ یہ یادیں زندگی کی ساتھی بن کر ان کے دل کا روگ بن چکی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ یادوں کا قافلہ چلتا ہی رہے گا، انہیں بار بار احساس دلاتا رہے گا کہ سب کچھ کھونے اور پانے کے عمل میں ہاتھ خالی ہی رہ گئے، دل سیاہ چال میں وہ قید ہو گیا۔ برسات کی اس رات میں وہ بارشوں کی تال میل کا نظارہ کرتے ہوئے اپنی یادوں کی بارات میں کھوئی ہوئی تھی، جبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور افشین نے اپنے خیالوں سے چونک کر آنے والے کو دیکھا۔ اجلال خان زادہ نصف شب سے پہلے ہی گھر آ چکے تھے، چہرے پر خشونت اور آنکھوں میں سرخی۔ افشین نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر نگاہیں موڑ کر دوبارہ سے وہیں کھلی بالکنی سے نظر آتی بارشوں کے تار پر جما دی، پر اجلال کی آمد سے ان کے چہرے پر اپنی تنہائی میں خلل پیدا ہونے پر ناگواری ہی ناگواری چھا چکی تھی۔ انہیں اس وقت اجلال خان زادہ کا آنا بہت ناگوار گزرا تھا، وہ اپنی یادوں کے ساتھ تنہا رہنا چاہتے تھی، الفت کے ان لمحوں کی یاد فریب کار سہی، مگر وہ ان لمحوں کو کھل کر جینا چاہتی تھی، کسی بھی انسان کے وجود اور رشتے کے بوجھ کو بھلا کر، پوری شدت سے محسوس کرتے ہوئے، بس ان یادوں کا باسی بن جانا چاہتی تھی جن یادوں میں زندگی تھی، ایک کسک کے ساتھ بھی سرشاری تھی۔ ادھر اجلال انہیں خوشمگی نگاہوں سے افشین کو دیکھتے ہوئے اپنے گلے میں جھولتی ٹائی گلے سے کھول کر اسی طرف بڑھے تھے جدھر افشین آرام سے بیٹھی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ افشین ان کے قدموں کی آہٹ پل پل سماعت سے گزرتے محسوس کر کے عجیب سی وحشت میں گھرتی جا رہی تھی۔ اس شام جو ایک خوف اجلال نے ان کے دل میں جگا دیا تھا، وہ ہنوز اپنے پاؤں پسارے ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اجلال کے وحشی پن سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر سیاد کی قید سے چھوٹنا اب ناممکن ہو چکا تھا۔
اجلال قریب آئے اور انہوں نے کرسی پر بیٹھی افشین کو اپنے سرخ ڈورے تیرتی سرد نگاہوں سے گھورا، پھر لبوں سے الفاظ بھی سرد احساس کے ساتھ ہونٹوں سے نکلے تھے۔ افشی، تم نے اریبہ سے بات کی؟ انہوں نے بریفلی آواز میں بے نیاز بنتی افشین سے پوچھا تو انہوں نے بس گردن موڑ کر اجلال کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ کس بارے میں؟ انجان بننے کے اس ناٹک پر اجلال کی پیشانی پر بل پڑے، چہرے پر چھائی خشونت اور بھی بڑھی تھی۔ تم کبھی اتنی بیوقوف نہیں رہی ہو کہ کسی کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکو۔ میں تم سے اریبہ اور واسع کے متعلق بات کر رہا ہوں، افشین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے تلخی سے کہا۔ بھوری آنکھوں میں آگ کی لپک سی تھی۔ افشین نے بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بس اتنا پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ ان کے حد درجہ بے نیاز بننے پر اجلال نے بھویں کھینچی۔ بات یہ کرنی ہے کہ اریب سے پوچھو کہ اس گھٹیا انسپکٹر نے اسے کس طرح مجبور کیا اپنے پاس رکھنے پر۔ کیا مجبوری ہے اس کی؟ دانت پر دانت رکھے وہ افشین کے پرسکون چہرے کو لگاتار سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے گھرائے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ افشین اجلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی لہجے کو کافی حد تک سادہ بنائی ہوئی تھی۔ فائدہ؟ اجلال نے جبڑے بھینچے، مٹھیاں کس لیں۔ ایک بار مجھے پتہ چلنے دو کہ اس نے کس طرح سے میری بیٹی کو بہکایا تو تمہارے سامنے اسے مار۔ اجلال، بس کرو اپنی طرح سے سوچنا۔ افشین بھینچی بھینچی آواز میں چلائی تو ان کی بھوری آنکھوں میں اور بھی شعلے بھڑکے تھے۔ بھڑک گئی افشین کو وہ بس گھور رہے تھے جن کی آواز تیز ہوئی جا رہی تھی۔ اجلال، مت بھولو کہ وہ تمہاری بیٹی کا شوہر ہے۔ دونوں نے باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے نکاح کیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اپنی ہی بیٹی کی خوشی ختم کرنا چاہتے ہو تم؟ اپنی ہی بیٹی کے شوہر کو مار کر اسے بیوہ کر دینا چاہتے ہو؟ دکھ اور غصے سے افشین کی آنکھوں میں سرخی سے چھانے لگی تھی۔ میری بیٹی؟ وہ کڑواہٹ سے مسکرائے، ذرا سا جھکے انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں کرسی کے ہینڈ ریسٹ پر جمائیں اور اپنی بھوری سرخ ہوتی آنکھیں افشین کی گرے آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرد آواز میں بولنا شروع ہوئے۔ افشین نور، کیا میں نہیں سمجھتا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بیٹی کی خوشی کی آڑ میں کبھی بھی تمہیں اور تمہارے بیٹے کو جیتنے نہیں دوں گا۔ اس کے لیے مجھے میری بیٹی بھی قربان کرنی پڑی تو میں کروں گا۔ واسق تو پھر بھی زبردستی کا شوہر ہے۔ ایک ایک لفظ نفرت سے عطا کرتے اجلال کو وہ صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ آج یقین آ گیا اپنے مفاد کے لیے اپنی جنگ میں وہ بیٹی کو بھی قربان کر دے گا۔ ان کے منہ سے صدمے سے نکلا تھا، اجلال، اریبہ تمہاری بیٹی ہے؟ افشین کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ اجلال کے جملوں سے ششتر ہو چکی تھی۔ آج دل سے یہ یقین بھی گیا کہ کم سے کم اجلال اپنی بیٹی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ادھر اجلال افشین کو یوں ہی کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے سیدھے ہو گئے۔ کیا پتہ وہ میری بیٹی بھی ہے یا نہیں؟ کوئی تمانچہ تھا جو افشین کے گال پر بہت بری طرح سے پڑا تھا۔ ایک پل کو وہ جیسے مفلوج سی ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے افشین ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور سامنے کھڑے اجلال خانزادہ کے گال کو چھو جاتا کہ اجلال نے ان کا وہی ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ حقیقت کڑوی ہوتی ہے افشین نور، تم سے مجھے کبھی بھی وفا کی امید نہیں رہی تھی۔ جو عورت غازی کی نہ ہوئی وہ میری کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ تم نے اریبہ کو واسق کے ساتھ بھیج کر ثابت کر دیا۔ اجلال خانزادہ کی آنکھوں میں جیسے شرارے سے نکل رہے تھے۔ نفرت اور حقارت سے بولتے ہوئے انہوں نے افشین کا ہاتھ جھٹکا اور افشین وہیں کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ تم نے اپنے بیٹے کا ساتھ دے کر اجلال خانزادہ سے دشمنی مول لے لی افشین۔ اب تیرے بیٹے کی موت کے بعد تمہارا بھی قصہ تمام کروں گا۔ اسی طرح غراتے افشین کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئے، مگر افشین شل سی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اجلال کو کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے یزدان کا ساتھ دیا تھا؟ کیسے اسے خبر ہوئی اور اب وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اریبہ کو بھی اپنے انتقام کی آگ چڑھا دے گا؟ پل پل سوچتے ہوئے افشین کے اندر ایک آگ سی بھڑکی جا رہی تھی۔ اجلال نے آج انہیں گالی دے کر سارے رشتے کا بھرم توڑ دیا تھا۔ افشین نے تجھ سے ہاتھ ملا کر بس خسارہ ہی خسارت اٹھائی ہے اجلال احمد خانزادہ، مگر اب نہیں۔ جو نور غازی سے انتقام لینے کے لیے تجھ جیسے بھیڑیے کو شکار بنا سکتی ہے تو وہ افشین اپنے بیٹے اور بیٹی کی زندگی کے لیے تجھے نابود بھی کر سکتی ہے۔ ڈریسنگ کے بند دروازے کی طرف دیکھتی افشین کی آنکھوں میں آگ ہی آگ تھی۔ زخمی شیرنی کی طرح غراتی افشین نور فردوسی وہی عورت تھی جس نے ایک بار اسی طرح وجدان خانزادہ عرف غازی کی زندگی میں طوفان لا دیا تھا۔ اب ایسا ہی طوفان وہ اجلال خانزادہ کی زندگی میں لا کر اسے تباہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ برستی بارش کے شور میں بہتی ہواؤں میں نفرت ہی نفرت کی بو پھیلتی جا رہی تھی۔ فضائیں جیسے زہریلی سی ہونے لگی تھیں۔ بارش سے دھلی سرد ہوائیں بالکنی کے پردے سے جھولتے کمرے میں آ کر ہلکورے لے رہی تھی۔ جب کمرے کے اندر چھائی کبر سی خاموشی کو یزدان خانزادہ کی گھمبیر آواز نے توڑا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑا سمن سے کہہ رہا تھا، اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم اسی وقت باہر چل رہے ہیں۔ سمن نے گھٹنوں پر رکھا جھکا ہوا سر اٹھایا اور یزدان کا کسی بھی تاثرات سے بالکل خالی چہرہ دیکھا۔ ایک تو بندہ پہلے ایسے سرد و اسپاٹ سے نظر آ رہا ہے اور اب ایسی فرمائش۔ وہ سچ میں اسے کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ سوچتے ہوئے بس ٹکر ٹکر اس کے سخت و اسپاٹ چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے دیکھنا بند کرو، میں وہی یزدان ہوں، چینج نہیں ہو گیا ہوں۔ اٹھو، جا کر تیار ہو جاؤ۔ اپنی طرف الجھی کالی آنکھوں کی معصومیت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ابھی بے تاثر آواز میں ہی بولا تو سمن بری طرح سے چڑ گئی۔ یزدان، پلیز میرے ساتھ کوئی کھیل مت کھیلیں۔
میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اسے چڑچڑے پن میں گھلی ملی بیزاری سے جواب دے کر وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ یزدان ذرا سا خم ہوا۔ اسے چڑچڑے پن میں گھلی ملی بیزاری سے جواب دے کر وہ ٹانگیں پھیلا کر لیٹنے ہی لگی تھی کہ یزدان ذرا سا خم ہوا اور اس نے سمن کا بازو کوہنی سے تھام کر اسے پھر سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں نے کہا ہم باہر چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، ایک بار کی بات کبھی تمہیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، ہر کام میں زبردستی کروں تم سے؟ سمن کا بازو سختی سے دبوچے ہوئے وہ اتنا ہی سخت نظر آ رہا تھا جتنا اس کا ہر انداز ہمیشہ سخت ہوتا تھا۔ یہ سختی اس کے مزاج میں ملی جلی ہوئی تھی۔ سمن نے اپنے چہرے کے قدرے قریب جھکے ہوئے یزدان کے چہرے کو الجھن سے دیکھا تھا۔ یزدان پلیز مجھے سونے دیں، میں نے کہیں نہیں جانا، پھر کبھی چلیں گے باہر، اس وقت اللہ کا واسطہ مجھے سونے دیں۔ اسے حقیقت میں بہت نیند آ رہی تھی۔ یزدان سے جھنجھلا کر کہتے ہوئے وہ ابھی تک نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر پتھروں سے سختی تھی۔ اس کی کسی بھی التجا پر وہ ذرا بھی نرم نہیں ہوا تھا۔ کہا نا ہم چل رہے ہیں، سیدھے سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ، آ کر سو جانا، مگر ابھی بالکل نہیں۔ اسے سختی سے کہتے ہوئے اس نے اس بار سمن کو اپنے مقابل میں کھینچ کر کھڑا کر دیا، پر نرمی ہی نرمی حرکت میں تھی۔ ادھر اپنے اس طرح سے بیڈ سے اتار کر کھڑے کر دیے جانے پر سمن کا دل کیا آج تو سچ میں اس کے خوبصورت بال نوچ ہی ڈالے۔ کتنا ظالم تھا وہ، اس کی طبیعت خراب تھی یہ دیکھ بھی رہا تھا مگر پھر بھی وہی ایک ضد۔ یزدان آپ کو دکھائی نہیں دے رہا میری کتنی طبیعت خراب ہے؟ ایسے میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، اور اتنا لڑنے جھگڑنے کے بعد میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ باہر؟ نفرت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ یہ کون سی محبت پھوٹ پڑی آپ کے دل میں کہ اب مجھے گھمانے لے جانا ہے آپ کو؟ طبیعت کی خرابی اور یزدان کی دی گئی الجھن وجہ خاصی چڑچڑی ہو گئی۔ خفقی اس کی آنکھوں سے لے کر آواز تک میں سمٹ آئی تھی۔ یزدان کا دل کیا اسے ایک لگا ہی دے، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو اسے کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ کھردری آواز میں بولا، میں تمہارے ساتھ کوئی رومانٹک آؤٹنگ پر نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہاری طبیعت صحیح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے جا رہا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کچھ تو ایسا سرد پن چھایا ہوا تھا کہ سمن کا دل کانپا۔ اب کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ کالی آنکھوں میں خوف کا سایہ لہرایا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میرے پاس میری ڈاکٹر خالہ ہے، مجھے کوئی اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ سمن کا دل انجانے خدشے سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ یزدان کو سراسیما سی دیکھ بھی رہی تھی جس کی آنکھیں اب کوئی اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی، اور چہرے پر چھائی سختی اور بھی گہری ہوئی۔ شانی کو اس بچے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہونا چاہیے، گاٹ اٹ؟ بھوری آنکھوں میں جو تنبیہ چھلکی، سمن کی آنکھوں کا خوف اور بھی بڑھا۔ یزدان آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اپنے بازوؤں کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ لگاتار اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم ڈرتی کبھی نہیں ہو، بس مجھے پریشان کرتی ہو۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ نیچے چل کر زبان مت کھولنا۔ اسے لگاتار اپنے بازو چھڑاتے دیکھ کر یزدان نے بازو تو چھوڑ دیا مگر انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بتایا بھی۔ کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ وہ اور بھی الجھی۔ دماغ بار بار خطرے کا سگنل دے رہا تھا اسے۔ اس بار یزدان نے اپنے لب بھینچے اور بہت ہی برفیلی آواز میں بولا، اس لیے کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ چلو اور کسی کی بھی انفارمیشن میں آئے بغیر اس بچے کا قصہ ختم کرو۔ دل میں اپنے بچے کو مارنے کا ہی سوچ کر ایک درد سا اٹھا، مگر وہ بے رحمی سے بولتا سمن کے دل پر بجلیاں گرا چکا تھا۔ اس کا تو پورا کا پورا وجود شل سا ہو گیا۔ ششدر سی وہ یزدان کو دیکھنے لگی جو برہمی سے بولتا جا رہا تھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، لیکن اب یہ غلطی سے آ گیا تو اسے ختم کرواؤ۔ اور یزدان، وہ ایک دم سے چینکی تو یزدان ایک پل کو چپ رہ گیا۔ سمن کے چہرے پر زلزلے سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہمارا بچہ بس ہماری محبت کی نشانی ہے، سمجھے آپ؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ بچہ غلطی نہیں ہے یزدان، یہ ہمارا بچہ ہے، ہمارا جائز بچہ، کسی غلطی سے نہیں آیا۔ آپ نے کیسے اسے غلط کہا؟ صدمے اور دکھ سے چیختے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس نے یزدان کے سینے پر کئی مکے بھی مار دیے۔ یزدان کو اس کے شدید رد عمل سے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے بہت ہی تحمل سے سمن کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے زبردستی اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، کیسے آپ نے ہمارے بچے کو غلط کہا؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے سینے پر ابھی مکے مار رہی تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری، سو سوری، یہ بچہ غلط نہیں، معاف کر دو مجھے۔ زبردستی سمن کو اپنے سینے میں بھر کر بار بار جھک کر اس کے سر کو چومتے ہوئے وہ نرم پڑ چکا تھا۔ محبت ہی محبت سے وہ بکھرتی سمن کو سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ روتی سمن کو خود میں سمیٹے وہ اسے سمجھا رہا تھا، بٹ یہ فیصلہ میں بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں سمن، مجھے ابھی فی الحال بچہ نہیں چاہیے۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہاری کیئر کر سکوں، تمہیں ٹائم دے سکوں، وہ میرے پاس بہت ذمہ داری ہے۔ ایسے میں تمہاری طرف کوتاہی برت دوں گا، تم میری مجبوری سمجھو، مجھے بچے کی کوئی خواہش نہیں ہے، ہم ایسے ہی مکمل ہیں۔ اسے پیار سے خود سے لگائے ہوئے وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ سمن کی حالت کے پیش نظر وہ سختی نہیں کر سکتا تھا، اپنے اوپر سارے الزام لے کر وہ اسے سمجھا بجھا کر راضی کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ یزدان پلیز ایسا مت کریں۔ سمن نے تڑپ کر اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے منت کرنے لگی۔ یزدان، آپ کو میری فکر ہو رہی ہے نا، تو یقین کریں میں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی، آپ کے کام کے بیچ بھی نہیں آؤں گی، آپ گھر پہ بھی نہیں آئیں گے تو پھر بھی ایک شکوہ بھی نہیں کروں گی۔
سب کچھ برداشت کر لوں گی، مگر پلیز اس بچے کے ساتھ کچھ مت کریں، اسے اس دنیا میں آنے دیں۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر وہ یاس و امید سے اسے دیکھتی جیسے فریاد کر رہی تھی۔ اس کی فریاد سے یزدان کا سر پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا، دل کٹ سا رہا تھا، مگر وہ اسے کیسے بتائے؟ ایک وجود کے لیے دوسرا قیمتی وجود نہیں کھو سکتا۔ وہ اس کی زندگی سے نہیں کھیل سکتا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا، اپنی زندگی سے نہیں کھیل سکتا تھا۔ سمن کی ایک ایک سانس سے وہ جڑا ہوا تھا۔ یہ بچہ ایک رسک تھا اور وہ سب کچھ جانتے ہوئے یہ رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی لائف۔ میں کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو تم سے ایسے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا، پلیز اس بار میری بات مان لو۔ سمن کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر کر اس نے جھک کر اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اپنی بات پیار کے حق سے منوانی چاہی، مگر ماں کی ممتا تو ہر محبت پر بھاری ہوتی ہے۔ اب بھی اس محبت کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ آپ میری اس بار مان لیں یزدان، پھر قسم سے دوسرا کوئی بیبی ہی نہیں لائیں گے، میں اکیلے سب جھیلوں گی، پلیز یزدان، بس اس بار۔ یزدان کے دونوں ہاتھوں پر اپنی ہتھیلی رکھ کر وہ مان سے منت کر رہی تھی۔ یزدان نے اس بار ہونٹ کھینچے، ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو سمن کے ہاتھوں سے کھینچ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ اور سمن، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ پہلے ہی تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کیا، مجھے دھوکے میں رکھا، اور اب یہ بچے کا ڈرامہ کر کے کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں معاف کر دوں؟ تم مجھے بچے کی بیڑیاں پہنا کر اپنی منوا لینا چاہتی ہو؟ میرے ساتھ چلو ابھی کے ابھی، اس بچے سے پیچھے چھڑانا ہے مجھے، میں کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر التجا، ہر فریاد کے بعد بھی اس بے رحم نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کر دیے۔ سمن ایک دم سے ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ یزدان، اتنے ظالم مت بنے۔ دل کا دریا آنکھوں سے سیلاب بن کر پھوٹ پڑتا کہ یزدان برہم ہوا۔ ایک آنسو نہیں، ایک بھی آنسو گرا نا تمہارے ساتھ، اپنے آپ کو بھی ختم کر لوں گا، یہی چاہتی ہو تم؟ وہ اتنا ہی مشتعل ہو رہا تھا، اپنی غلطی پر وہ خود سے بھی ناراض ہو رہا تھا۔ سمن سہم کر رہ گئی تھی، چہرہ فک ہو گیا۔ یزدان، میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے کبھی بچہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، مجھے ایسے حالات میں کوئی بچہ نہیں لانا ہے۔ کیسا پتھر سفت تھا وہ! سمن کی ہر فریاد کا گلا گھونٹ کر وہ بس اپنے دل کی کرنا چاہتا تھا، اس سے محبت نہیں، مگر یہ بچہ تو اس کا اپنا ہے، آنے والے وجود نے بھی پتھر پگھلایا نہیں۔ یزدان، پلیز ایسا مت کریں، پلیز، بس یہ بچہ ایکسیپٹ کر لیں، پھر میں کبھی کچھ اور آپ سے نہیں مانگوں گی، بس مجھے یہ بچہ دنیا میں لانے دیں۔ میں اپنے بچے کو ختم نہیں کر سکتی۔ وہ کسی بھی صورت میں یہ گناہ انجام نہیں دے سکتی تھی، اپنی مامتا کا گلا نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ لاکھ ضبط کے باوجود رو پڑی تھی۔ یزدان نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ مجھے تم سے کوئی بچہ نہیں چاہیے، سن لیا تم نے؟ یہی سننا چاہتی تھی تم؟ مجھے تمہارے وجود سے اپنا بچہ نہیں چاہیے، گاٹ اٹ؟ اس کے پاس اب یہی آخری وار تھا جو وہ سمن سے اپنی منوا سکتا تھا، اور اس کے لفظوں نے سمن کی ساری آہوں کا دم گھونٹ دیا تھا۔ اس کا دل تھم گیا، آنسو بھی جیسے جم گئے، نگاہیں پتھر سفت کی طرف اٹھیں اور لبوں سے ٹوٹے جملے نکلے۔ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ صدمے سے یزدان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ دل نادان بھی ایک ایسا پاگل تھا جو اس کی ذرا سی نرمی سے خوش ہو گیا تھا کہ وہ اسے معاف کر چکا ہے، مگر نہیں، وہ اسے معاف نہیں کر رہا، بس ضرورت بھر نرم پڑ گیا تھا۔ اس کی اہمیت کیا بس اتنی تھی؟ سمن کی آنکھوں میں سونا پن اترنے لگا، یاس جو لگ کر ٹوٹی تو آنکھوں میں صدمہ ہی صدمہ اترنے لگا۔ ادھر یزدان نے کالی آنکھوں سے نگاہیں چرانے کی غلطی ہرگز نہیں کی۔ نگاہیں چرائیں تو سارے راز بیاں ہو جائیں گے۔ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو وہ تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کر سکتا تھا۔ ولف کو کمزور کرنا ناممکن تھا، اس لیے اب بھی بولا تو اسی طرح وہ اپنی جگہ مستحکم تھا۔ تم جو بھی سمجھو، مگر مجھے بچہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے۔ سمن کے پل پل سفید ہوتے چہرے پر نگاہیں گاڑے وہ خود سے بھی شرمندہ ہو رہا تھا، اپنے عشق سے شرمسار تھا، مگر اپنی خوشی پر زندگی کو قربان نہ کرنے پر سرخرو تھا۔ زندگی بچانا ہر صورت میں واجب تھا، اور سمن کو سچائی بتا کر وہ اسے تعمر کا ملال نہیں دے سکتا تھا، اسے ساری زندگی کا عذاب نہیں سہنے دے سکتا تھا۔ عشق کا اس وقت جو تقاضا تھا وہ ضرور پورا کرے گا۔ ادھر سمن نے پھر کچھ نہیں کہا، اب کہنے اور التجا کرنے کو کچھ رہ بھی نہیں گیا تھا۔ پہلے نگاہیں جھکیں، پھر چہرہ پھیرا، اور وہ یزدان سے رخ موڑ کر کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ کی طرف بڑھ گئی تھی، پر قدموں میں شکست تھی۔ یزدان نے جاتی سمن کے پشت کو دیکھتے ہوئے دکھ سے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں، اور ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے وہ کٹ نکالی تھی۔ سرخ دو لکیریں دیکھ کر اس کے دل میں بھی ایک انجانا سا درد جاگا تھا۔ یہ کیسی خوشی تھی جسے وہ اجاڑ دینا چاہتا تھا؟ باپ بننے کا احساس کتنا خوشگوار ہوتا ہے، یہ احساس وہ 2 لکیریں دیکھ کر بار بار اپنے دل میں اٹھتا، پھر درد میں دبتا محسوس کر رہا تھا۔ یزدان وہیں بیڈ پر ٹک گیا، اور اس 2 لکیروں کو وہ تب تک دیکھتا رہا تھا جب تک اس کے کان میں سمن کے قدموں کی آہٹیں نہیں سنائی دی گئی تھی۔ یزدان نے وہ کٹ مٹھی میں بند کر کے قید کر لی، اور چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ پتھر کی مورت سے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں؟ سمن کو دیکھتے ہی اس نے وہ کٹ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالی، اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اس نے بس بے تحاشا گلابی ہوتی آنکھوں سے یزدان کے سرد و اسپاٹ چہرے کو دیکھا، تو اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری میں لپٹی وہ افسردگی یزدان کے دل کو کاٹ گئی۔ بے ساختہ اس نے قدم بڑھا کر سمن کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات مان کر تم نے میری ساری ناراضگی ختم کر دی ہے،
ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ وہی یزدان تھا جس پر دل و جان سے فدا تھا، مگر سمن کا دل تو اب خالی سا ہو گیا تھا۔ ہمارے درمیان جب محبت نہیں تو ناراضگی بھی بیمانی ہے یزدان۔ یزدان کے ہاتھ کو پرے کرتے ہوئے وہ برف سی آواز میں بولتی پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ یزدان نے اس کا بازو تھام لیا اور اپنے قریب کھینچا۔ ہمارے درمیان کی محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ تمہارے بولنے سے نہ میرے کچھ کہنے سے۔ ہماری محبت کبھی اتمام پذیر نہیں ہے۔ اس کی بات سے لے کر ٹھنڈا رویہ تک یزدان کو سخت برا لگا تھا۔ بھوری آنکھوں میں غصہ سا چھلکا، مگر سمن اب نہ ڈر تھی۔ اس کی اتنی بڑی بات منوانے کی ضد نے اس کے اندر سے یزدان کا سارا خوف ختم کر ڈالا تھا۔ بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سرد مہری سے بولی، یہ دھوکہ مت دیں یزدان۔ محبت کے فریب میں 6 مہینے جی کر یہ جان لیا کہ مرد کی محبت اس کے اپنے مزاج کی طرح ہوتی ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ ضرورت کو محبت کے رنگ میں بدل کر نیا نام دیتا رہتا ہے، جب جس رنگ میں چاہتا ہے ڈھال لیتا ہے۔ اس کا شاید دماغ پھر گیا تھا، یا سچ میں وہ ہر رشتے سے دھوکہ کھانے کے بعد اب پاگل سی ہو گئی تھی۔ لیکن یزدان کا دل کہا اس بار اسے ایک ضرور لگا دے۔ غصے سے بھوری آنکھیں گلابی ہوئیں۔ تم اس حال میں نہیں ہوتی نا تو میں 1 منٹ میں تمہیں سدھار دیتا۔ محبت اور ضرورت کا فرق بھول گیا ہے۔ سمن کے چہرے پر نگاہیں گاڑے وہ بہت تحمل سے ہی بول رہا تھا، میری محبت کے رنگ کبھی نہیں اترنے والے تھے، اور یہ اسی محبت کا ہی کمال ہے کہ تمہاری زبان مجھ سے اس قدر بدتمیزی سے کھل گئی ہے، ورنہ اگر ان 6 مہینوں میں بات صرف ضرورت تک رہتی نا تو ایک لفظ بھی بولتے ہوئے تم 1000 بار سوچتی۔ میری ملکہ بن کر بولنے کی جرت نہیں ہوتی تم میں۔ اس کی بات برداشت کرنے میں یزدان کی آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ سمن کی بات اسے سخت اشتعال دلا رہی تھی۔ ہاں تو نہ کریں اس حال کا خیال، مارنا ہی ہے نا تو یہی مار لیں اپنی زبان کے نشتر سے مجھے۔ سمن کی آواز تیز ہو گئی تھی، غم و غصے سے اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، کیا نہ یزدان کے ساتھ کر ڈالے۔ اب بھی اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ ہلکے سے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر دانت رکھ چکا تھا۔ ایک بار ادھر معاملہ نبٹ جانے تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا کر سدھار دوں گا، بہت چڑھ گئی ہو تم میرے ساتھ۔ برہمی سے بولتے ہوئے وہ مشکل سے اپنے اوپر قابو رکھے ہوئے تھا، ورنہ اس قدر بدتمیزی پر اس کا پارا ہی چڑھ رہا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، اسے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ سر چڑی بیویاں ایسی ہوتی ہیں؟ کبھی دیکھی ہیں آپ نے سر چڑی بیویاں؟ اب تو بولتے ہوئے وہ جا کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ ویسے بھی اس سے کھڑا نہیں رہا جا رہا تھا، تھکان اور کمزوری سے ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ میرر دیکھ لو، سب سمجھ میں آ جائے گا تمہیں، سب تمہاری جیسی ہی ہوتی ہیں، بڑبڑ کرنے والی۔ اس کی بھرپور طنز پر سمن نے دانت کچا کر اسے گھورا۔ یزدان نے بدلے میں خود بھی اسے گھورا۔ گھورنا بند کرو اور اٹھو چلو ساتھ، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اور بچہ پیدا کرنا ہے۔ وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی متغیر ہوتی حالت، پیشانی پر آیا پسینہ، ابھی سے اتنا حال ہو رہا ہے تو آگے جا کر وہ کیسے سب سہ پائے گی؟ اندر کے اندر وہ فکرمند سا ہوا جا رہا تھا، مگر سمن کو اس کا تانا ٹھا سے سیدھے کلیجے پر لگا۔ ایک بچہ کیا، پوری ٹیم پیدا کر لوں گی، لیکن آپ بیچ میں روڑا بن کر کھڑے ہیں۔ تن تنا کر وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی، مگر سر چکرایا تو وہ وہیں گرتی کہ یزدان نے فوری اسے تھام لیا۔ طبیعت بھلے ٹھیک نہیں مگر زبان فاسٹ چلتی ہے۔ سمن کو احتیاط سے وہیں بستر پر لٹا کر وہ خفگی سے بولتا اس کے قریب ہی وہیں بستر پر ٹک گیا۔ سمن کو اتنے چکر آ رہے تھے کہ وہ بس آنکھیں موندے پڑی ہوئی تھی، جواب دینے کی طاقت ہی نہیں تھی، چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ سمن، آر یو اوکے؟ اس کی رنگت میں گھلتی زردی سے وہ پریشانی سے اس پر جھک گیا۔ سمن نے آہستگی سے پلکیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، لے چلیں مجھے اور ختم کر دیں میرے بچے کو۔ آنکھوں میں دکھ کی اتھاہ لہریں اور مغموم چہرہ، اس کی رنجیدہ شکل سے یزدان کا دل کٹ سا گیا۔ نہیں، فی الحال ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے ایک ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر سہلاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی پیشانی پر آیا بھیگا پن صاف کیا۔ سمن کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے وہ اس وقت اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا، پر سمن اس کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی تھی۔ یزدان آپ؟ ایک پل کو آنکھوں میں خوشی چمکی، شاید وہ مان گیا، مگر اس نے ایک انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتا، مگر ہم کل چلیں گے، اس وقت تم آرام کرو، مکمل آرام۔ یعنی وہ بے دردی کسی صورت میں نہیں ماننے والا۔ سمن نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا کہ یزدان نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ایک بچہ کیا ہماری محبت کے درمیان رنجشیں لا دے گا؟ بس ایک بچہ تمہارا دل بدل گیا سمن۔ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی پیشانی پر آتے بھیگے پن کو صاف کرتا اب سراپا محبت تھا۔ سمن کو اس کی یہ محبت رلانے لگی۔ یہ آپ کا بچہ ہے یزدان، آپ کے وجود کا حصہ، میرے وجود میں آیا ہے، تو مجھے آپ سے کم کیسے عزیز ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ سمن نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور خود پر جھکے یزدان کے چہرے کو کانپتی انگلیوں سے چھوا تھا۔ اس نے سمن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگا لیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جوس لاتا ہوں تمہارے لیے، تمہارا فیوریٹ ایپل جوس۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر وہ زبردستی مسکرا کر اٹھنے لگا تو سمن نے ناراضگی سے اسے ٹوک دیا۔ نہیں ہے وہ میرا فیوریٹ جوس۔ یزدان نے ذرا تعجب سے اس کی طرف دیکھا، پھر سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، ساتھ ہی ایک گھٹنا اٹھا کر بستر پر رکھ لیا۔ وہ کیوں سویٹ ہارٹ؟ کیوں نہیں رہا وہ فیوریٹ؟ خوش دلی سے پوچھتے ہوئے وہ پھر سے اس کے بالوں کو نرمی سے سنوارنے لگا۔ سمن کی خراب طبیعت نے فعلاً اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ زہر لگنے لگا ہے مجھے ایپل جوس دیکھ کر ہی الٹی آتی ہے۔
اس کی برا سا منہ بنا کر کہنے پر اتنی دیر میں پہلی بار وہ دل سے مسکرایا۔ دیکھا، فیوریٹ ایپل جوس زہر لگنے لگا، سوچو آگے چل کر میں بھی زہر لگنے لگا تو؟ ذرا سی شوخی سے سمیٹ کر اس نے سمن کے بنتے بگڑتے ہونٹوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں سے چٹکی میں دبایا۔ اس کے بنتے بگڑتے لب تو یزدان کی کمزوری تھی، وہ قاتلانہ حملہ کرتے تھے اس کے دل پر، جذبات پر تلاطم برپا کرتے تھے۔ شہد تو پھر بھی نہیں لگ رہے، زہر ہی لگ رہے ہیں، بھرپور ناراضگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کو اس کی چٹکی سے چھڑانا چاہا۔ کالی آنکھوں میں خفقی ڈیرا جمائے ہوئی تھی۔ یزدان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکا۔ ریئلی میں زہر لگ رہا ہوں؟ چٹکی میں بھرے لبوں کو چوم کر وہ پھر سے سیدھا ہو گیا۔ سمن بس یوں ہی اسے دیکھتی رہی تھی، بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، وہی دلکشی سے مسکراتے لب، وہی آنکھوں میں عشق کا سمندر۔ سمن کا دل عجیب ہی کشمکش میں مبتلا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کی طبیعت کی وجہ سے مہربان ہوا ہے، ورنہ اتنا تو ولف کے مزاج آشنا تھی کہ وہ جلدی معاف نہیں کرتا، اس لیے اتنے پیار پر بھی وہ ناراض ہی رہی۔ ہاں زہر لگ رہے ہیں، ایک تو مجھ سے اپنی غلط بات منوانا چاہتے ہیں، اور یہ جو مہربانی دکھا رہے ہیں نا، مجھے معلوم ہے ادھر میں اچھی ہوئی، ادھر آپ نے پھر خفا ہو جانا ہے۔ روٹھے پن سے کہتے ہوئے وہ کروٹ بدل گئی تو یزدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو تم مجھے منا لینا۔ وہیں اس کے قریب لیٹتے ہوئے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ساری ٹینشن کے باوجود بھی ایک سکون کی لہر اس کے رگوں میں دوڑنے لگی۔ سامنے والا ماننا چاہیے تو ہی منایا جا سکتا ہے، کوئی نفرت کی مار مارے تو کیا منانا کیا روٹنا۔ یہ جو محبتوں کا حصار تھا وہ سمن کی دل کی دنیا میں برسات سی لا رہا تھا۔ آواز بھیگی تو یزدان نے اس کی گردن کے پشت پر اپنے لب رکھے۔ یہ ناراضگی، یہ عداوتیں، یہ دوریوں کا دکھاوا، یہ سب ہم کل کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ آج کے یہ پل ہم جی لیتے ہیں، کل کیا ہو کس کو خبر۔ وہ اپنی گرم سانس سے اس کی گردن پر چھوڑتا مدھم آواز میں بولتا سمن کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ سمن کو کاندھے سے تھام کر اس نے نرمی سے اپنی طرف رخ موڑا۔ وہ خاموش ہی رہی تھی، بس پلکیں اٹھا کر اس نے یزدان کا مہربان چہرہ دیکھا۔ ساری فکریں، ساری ناراضگی اس رات بھول کر اپنے یزدان کے سینے پر سو جاؤ میری جان، ناراض بھی، جنونی بھی، درندہ بھی، مگر میں ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ سمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لبوں سے چھوئی اور اسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ سکون تھا جو ہمیشہ ان دونوں کے دل کی دھڑکنوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دھڑکتے ہوئے سرایت کر جاتا تھا۔ کتنے دنوں بعد یہ سینہ نصیب ہوا تھا، کتنے دنوں بعد یہ باہوں کا حصار اس کے ارد گرد بندھا تھا۔ یہ لمحوں کا جادو تھا کہ وہ اپنے ساحر کے سحر میں گرفتار ہو کر سکون سے آنکھیں بند کر گئی، یہاں تک نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مگر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ظاہراً آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، پر ساری رات اب اسے جاگنا تھا۔ یہ وہ جانتا تھا زندگی کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز اسے بہت جلد مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بھیجنے والی تھی، پر وہ سمن کو ان سب سختیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یزدان نے سوئی ہوئی سمن کو احتیاط سے تکیے پر لٹا کر اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دیں۔ تم کیا جانو، تم سے روٹھنا، تم سے نفرت کا اظہار کرنا میرے لیے بہت سخت ہے۔ اس کے گالوں پر بہت آہستہ آہستہ انگلی پھیرتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا، بہت مشکل ہے جدائی کا آغاز، مگر میں چاہتا ہوں میں اگر چلا بھی جاؤں تو میری نفرت کا سوچ کر اپنے دل کو مطمئن کر لو۔ اس بار سمن کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ مجھ پر کچھ قرض ہے میری زندگی، جسے اتارنے کے لیے تمہارے یزدان کو یہ کھیل کھیلنا ہی ہے، پر جانے سے پہلے میں تمہیں اپنے بچے کے لیے تکلیف سہنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ یزدان نے سوچتے ہوئے سر اٹھایا تو بے اختیار اس کی نگاہ سمن کے پیٹ کی طرف گئی تھی، اس کا اپنا بچہ۔ دل میں درد جاگتا کہ یزدان نے ایک دم سے سر جھٹکا اور سمن کے تکیے پر سر رکھ کر اس کی سانسوں کی آواز سننے لگا۔ بس یہی سانسیں زندگی ہیں، بس جو کچھ ہے یہی پل ہے، باقی سب فریب۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی سانسوں کی گنتی کرتا اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ وہ سو رہی تھی اور یزدان اس کی نیندوں میں خواب بنتا خاموشی میں بھی محبت کے گیت سن رہا۔ آسمان سے برستے برستے بادلوں نے تھک کر بارش کے قطروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا تو جھما جھم برستی بارشوں کا ردھم کا ساز تھم گیا اور رات کے سناٹے میں بہتی ہوائیں بادلوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی موسم شب کو ہلکی خنکی سی دے گئی تھی۔ انہیں ہواؤں کی معنی خیز سرگوشی سے بے خبر دعا ہر بار دبے پاؤں کمرے سے باہر کو جھانک لیتی، پھر آرام سے صوفے پر لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر بیٹھے کام میں مصروف شاکر کو دیکھ کر پھر سے اندر آ کر بیڈ پر بیٹھ جاتی، مگر اب وہ بری طرح سے بور ہونے لگی تھی۔ شام سے لے کر اب تک وہ کمرے میں ہی بند رہی تھی۔ شاکر نے بھی دعا سے پھر کوئی بات نہیں کی تھی، بس چائے اور اس کے بعد کھانے کی ڈھیروں چیزیں اسے دے کر وہ تب سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا تھا، یوں کہ جیسے اب اس کے علاوہ کوئی اور زیرو اس کے ساتھ موجود بھی نہ ہو، اور یہی بات دعا کو بری طرح سے کھل رہی تھی۔ یہی لیے لے کر آیا ہوں مجھے کہ بس اپنے کام میں بزی ہو جائے۔ میں کیا کروں ادھر، سو بھی چکی، آرام بھی ہو گیا، کھانا بھی کھا لیا، گھر کال بھی کی، انوں نے کال پک اپ نہیں کی، بھیا بزی ہوں گے، صبح چھوٹے بھیا کے ساتھ ہے، مما بات نہیں کریں گی، دادی ڈراموں میں بزی ہوں گی، پپا خیریت پوچھ چکے تو میں اب کیا کروں۔ ہولے ہولے بڑبڑاتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھتی، خود سے باتیں کرتی اور پھر سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں کمرے کی ایک ایک چیز 1000 بار دیکھ کر کمرے کی لمبائی چوڑائی تک ناپ چکی تھی۔ میں خود جاتی ہوں باہر، بس بہت ہو گئی، برداشت اب نہیں، یہ سوچ کر وہ اٹھی اور ایک بار پھر خود پر ایک نگاہ ڈالی۔ شاکر کے ایش گرے شرٹ میں واقعی وہ ڈوب سی گئی تھی۔
نیچے اپنے سوٹ کا ٹراؤزر اور اوپر گلے میں لٹکتا کالا اسٹالر۔ دعا کو اپنا حلیہ مزہ کا خیز لگ رہا تھا۔ ایسے حلیے میں کیسے اس کے سامنے رہ سکتی ہوں؟ کیسی عجیب سی لگ رہی ہوں میں۔ لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹتے ہوئے اس نے الماری میں لگے شیشے میں اپنی شکل بھی دیکھی، پھر جانے کیوں ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انو اور صبا مجھے اس حلیے میں دیکھ لینا تو ہنس ہنس کر وہ مجھے شرمندگی سے مار ہی ڈالیں۔ دعا کو خود بھی اپنا حلیہ دیکھ کر ہنسی آنے لگے، لیکن ہنسی کو بریک تب لگے جب ذہن میں شاکر کے سامنے جانے، رہنے اور سونے کی فکر آئی تھی۔ کب تک اس طرح بند رہ سکتی ہوں؟ مصیبت کا سامنا ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ دعا وجدان نہیں، دعا شاکر عباس۔ سوچتے ہوئے بے ساختہ اس نے نفی کی اور پھر اپنا نام شاکر کے نام سے جوڑتے ہوئے پہلی بار دعا کو کوئی خوشگوار سا احساس ہوا تھا، مگر اپنا سر جھٹک کر وہ اسٹالر درست کرتی دبے دبے قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ آرام کر چکی ہو تو باہر نکل آؤ، میں ادھر ہی ہوں تمہارے ساتھ، تو مجھ سے کب تک چھپو گی؟ ایک بار پھر اس نے دروازے کی اوٹ سے جھانکا تو شاکر نے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے دروازے کی اوٹ میں چھپتی دعا کو ٹوک دیا۔ وہ ایک بار کی سٹپٹائی، پھر اپنا اعتماد بحال کر کے وہ پورا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں تم سے ڈرتی ہوں کیا جو چھپوں گی؟ اپنا اسٹالر شانوں پر برابر کرتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے شان سے جواب بھی دیا گیا تھا۔ شاکر نے ذرا کی ذرا ایک ابرو اٹھائی۔ کس ایڑے نے کہا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ بلکہ مجھے ہی ڈرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک نگاہ دعا پر ڈال کر پھر سے نظریں اسکرین کی طرف مرکوز کر لیں۔ جس حلیے کے بارے میں دعا سوچ سوچ کر پریشان تھی، اس حلیے میں شاکر کو وہ بہت اپنی سی لگی، تو نگاہیں پھیرنا ہی مناسب لگا۔ وٹ اے جوک، تم اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ شاکر کی بات پر دعا نے جھوٹے تعجب سے کہتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پر نشست سنبھالی۔ بیٹھتی ہی پیروں پر چڑھا کر وہ قدرے سکڑ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بیوی سے تو ڈرنا ہی پڑتا ہے، وہ بھی اتنا دھاکڑ بیوی سے تو میرے جیسا انسان بھی ڈر جائے۔ صاف لگ رہا تھا وہ پھر سے دعا کو چلاتا پا کر مزہ لینے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ نظریں اسکرین پر تھیں، پر اسکرین کی طرف دیکھتی آنکھیں مسکراہٹ میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ وہ سب سمجھتی تھی اس کی باتوں کا مفہوم۔ اس بار بس کہہ کر اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ شاکر میں کیا کروں؟ یہاں تو ٹی وی سسٹم بھی نہیں ہے، میرے سارے ڈراموں کے ایپیسوڈ چھوٹ جائے گی۔ بجائے اس کے لڑنے جھگڑنے کے یا اس سے باتیں کرنے کو، میڈم کو اپنے ڈراموں کی ہی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اپنے موبائل میں دیکھ لو، مشورہ دے کر وہ بڑا مصروف بھی نظر آ رہا تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پر تھیں اور کانوں میں ایئر فون۔ دعا نے ایک نگاہ اسے پھر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ موبائل میں نہیں، لیپ ٹاپ پر مزہ آئے گا ڈرامہ دیکھنے کا۔ مجھے موبائل میں مزہ نہیں آتا، تم اپنا لیپ ٹاپ دے دو نا، میں ڈرامہ دیکھ لوں۔ اس کی ایسی فرمائش پر شاکر نے گردن اٹھا کر اسے گھورا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کا یہ ڈراموں والا پیار۔ زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنا لیپ ٹاپ وہ کسی صورت میں اسے نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے کام کے متعلق محرمیت کا سوال تھا، اور جس کی وجہ سے اس نے دعا سے روڈلی بول دیا، پر دعا کو بہت برا لگا تھا اس طرح اس کا بولنا۔ اپنی توہین سے وہ سلگ گئی۔ ایک ذرا سا لیپ ٹاپ وہ یوز نہیں کر سکتی؟ مت دو، میں ہی بیوقوف ہوں جو تمہاری چیز پر حق جتانا چاہا۔ یہ اس کے ہر رویے کا شکوہ تھا۔ وہ غصے سے بولتے ہوئی اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر اس کے پاس سے گزر کر چلی جاتی کہ ایک دم سے شاکر نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ دعا کے قدم رک گئے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، غصے سے کہتے ہوئے اس نے شاکر کو بری طرح گھورا بھی تھا، پر بجائے ہاتھ چھوڑنے کے اس نے دعا کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ وہ وہیں اس کے قریب ہی گری۔ تو میری چیز ہے کیا، خود مجھ پر بھی پورے حق سے اپنا استحقاق جتا سکتی ہو؟ شاکر عباس سرے تسلیم ہو جائے گا۔ دعا کے کاندھے سے اپنا ایک بازو گزار کر اس نے جیسے ہی اسے اپنے حصار میں لے کر کے بات کہی، دعا کی دھڑکنیں منتشر سی ہونے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ بے رب دھڑکنوں کے شور سے بمشکل اس کے حلق سے نکلا، مگر وہ اب اسے اپنے حصار سے آزاد کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ کون سا ڈرامہ دیکھنا ہے، نام بتاؤ۔ اپنے کام کا کھلا پیج بند کرتے ہوئے اس نے اس طرح بات کی جیسے ان کے بیچ بہت دوستانہ تعلقات ہوں۔ ایک بازو مستقل اب دعا کے شانے پر تھا، مگر وہ روٹھی ہی رہی تھی۔ مجھے نہیں دیکھنا کوئی ڈرامہ وراما، بس چھوڑو مجھے۔ شاکر کی بازو کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خود سے مشکل سے دوری بنائے ہوئی تھی، ورنہ ایسا لگ رہا تھا اس کی گرم حدت سے وہ جلی جا رہی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے، ڈرامہ دیکھنے سے بہتر ہے ہم ان کے جیسے کچھ اوریجنل کر لیتے ہیں۔ بولو کون سے رومانس والا سین کرنا ہے، کال پر کس، لپ کس، یا پھر؟ اپنا لیپ ٹاپ فولڈ کرتے ہوئے دعا کے شانے سے بازو ہٹا کر وہ اس کے نرم نرم گلابی ہاتھ تھام کر اس بار پورا کا پورا اس طرف گھوم گیا۔ دعا اس کی بے باکی سے گڑبڑا گئی، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ ایک تو اتنے بے باک جملے، اور اس کے بعد یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی جا رہی تھی۔ شاکر کی نگاہیں اس کے چہرے پر بھٹکنے لگی تھیں، پھر ہلکے لرزتے ہاتھوں پر جمی۔ تمہارے ہاتھ اتنے خوبصورت ہیں کہ دل کرتا ہے کاٹ کر فرائی کر کے کھا جاؤں۔ وہ اور اس کی تعریف، دعا نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ یہ تعریف تھی؟ تیش سے منہ سے نکلا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ مجھے ایسی تعریف آتی ہے، ویسے بھی میں تعریفوں پر یقین نہیں رکھتا۔ مجھے جو چیز جب پسند آتی ہے میں اسے چھو کر دیکھتا ہوں۔ اپنی طرف دیکھتی دعا کی آنکھوں میں جھانک کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں تک لا کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے۔ دعا کے ہاتھ کی پشت پر جیسے دو انگارے سے چپکے، اور وہ ان کی تپش سے دہک سی گئی۔ دل دھڑکنے کی اپنی رفتار ہی بھول گیا۔ شاکر نے مٹتی مہندی کے رنگ سے لے کر متھم ہوئی خوشبو تک کو اپنی سانسوں میں اتار کر سر اٹھا کر دعا کا چہرہ دیکھا۔
پلکوں کی کپکپاہٹ سے لے کر چہرے کی سرخی تک سحرزدہ کرنے والی تھی۔ ادھوری خواہشوں کا بھی ایک اپنا جادو تھا۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ آؤ ہم کچھ دیر اپنے اپنے دل میں چھپی حکایتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ ایک دم سے وہ دعا کا ہاتھ تھام کر اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر اٹھا چکا تھا۔ وہ چھوئی موئی سی اپنے میں سمٹ رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی بات۔ اس کے بدلے بدلے انداز سے گھبراتی، پریشان ہوتی، نگاہیں چراتی شاکر کو تو سب سے زیادہ دلکش سی لگ رہی تھی۔ یہ انداز تو دل کیا حواس چرانے والا تھا۔ میں اتنی بری بھی باتیں نہیں کرتا ہوں۔ اس کے گریز کو خاطر میں لائے بغیر دعا کا ہاتھ تھامے میں مسلسل ہولے ہولے سہلا بھی رہا تھا۔ تمہیں میرا خون ہی جلانا ہوگا۔ وہ بے ساختہ اس سے شکوہ کر گئی تو شاکر نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ آزمائش شرط ہے میڈم، وہ بولتے ہوئے ایک ہاتھ پیچھے لے جا کر دعا کے جوڑے کی شکل میں بندھے بالوں کو کھول چکا تھا۔ بال آبشار کی طرح بکھرے اور وہ نظر آتی ہیں زلفوں میں گھٹائیں بادلوں جیسی۔ یہ دل کرنے لگا ان سے وفائیں پاگلوں جیسی۔ اسے جب دیکھتے ہیں تو بدل جاتا ہے یہ لہجہ، زباں پر آ ہی جاتی ہیں ادائیں شاعروں جیسی۔ انہیں جب یاد کرتے ہیں تبھی برسات آتی ہے۔ دیوانے ہم نہیں ہوتے، دیوانی رات آتی ہے۔ وہ ہولے سے گنگنایا تو دعا ساکت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ اتنا اچھا گنگنا بھی لیتا ہے؟ شاکر اس کی ٹھہری پتلیوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ نہیں کوئی گلا ہمیں جو نہ اس سے ہار مانیں گے، ابھی چاہے منع کر دے کبھی تو یار مانیں گے۔ ملے جو چیز آسانی سے تو اس میں مزہ کیسا، انہیں میرا بنانے میں نہ ہم ہار مانیں گے۔ سنا ہے چاہتیں سچی نہیں برباد جاتے ہیں، دیوانے ہم نہیں۔ کیوں کیسا لگا؟ اس نے بھویں اچکا کر اس سے داد مانگی تو دعا جیسے ہوش میں آ گئی۔ تمہاری ہی طرح لوفرانہ۔ حالانکہ وہ مسحور سی ہو گئی تھی پر بھلا اعتراف کہاں کرنا تھا۔ اوکے میڈم جی، لوفر ہی صحیح۔ وہ ذرا سا خم ہوا اور اس نے دعا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ آج میں تمہیں لوفر کی ڈیفینیشن یاد دلا دیتا ہوں۔ بری طرح سے گھبرا گئی دعا کو آنکھ مار کر اس نے قدم بڑھا دیا۔ دعا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا تو گھبراہٹ کے مارے دعا کا برا حال ہو گیا۔ شاکر چھوڑو مجھے۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے بمشکل سوکھتے حلقوم سے نکلا، مگر ادھر سے اسے اپنی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ تم بھول جاؤ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے چڑیل کو اپنے قبضے میں کرنے کا سفلی عمل آتا ہے۔ گھبرائی شرمائی دعا سے بولتے ہوئے اس نے اس بار دعا کو غصہ دلا دیا تھا۔ ایک نمبر کے لوفر اور بدتمیز ہو تم۔ کچھ بس نہیں چل سکتا تھا تو اس نے ایک ہاتھ سے اس کے فلادی سینے پر مکے برسائے۔ شاکر نے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ جتنے مکے مارو گی نا تو میں اتنے ہی بدلے لوں گا، سب گنتی کر رہا ہوں، بس تم اپنے چہرے کو سنبھال کر رکھنا، پھر شکایت مت کرنا کہ ایسے سمجھاتے ہیں۔ اس کے جملے میں سے لے کر آنکھوں تک میں چھپی مانی خیزی سے دعا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ شاکر کے ہونٹوں کو خفیف سی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اسے کھلے ٹیرس پر لے آیا تھا۔ یہ اس کے فلیٹ سے ملا ہوا ٹیرس تھا جہاں وہ اکثر آ جاتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے دعا کے قدم گیلے فرش پر رکھ دیے تھے۔ دعا نے فوراً اس سے الگ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ ادھر سے پورے ایریا کا نظارہ دکھ رہا تھا۔ اب بھی کئی گھروں کی لائٹ جل رہی تھی اور اوپر آسمان پر بادلوں کی کالی چادر تنی ہوئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنی پسندیدہ جگہ پر خلوت کے یہ لمحے میں تمہارے ساتھ گزارنے کی خواہش اپنے دل میں پلتے محسوس کروں گا۔ چاروں طرف دیکھتی دعا نے چونک کر شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ اطراف میں گھری ہوئی چھوٹی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا اور نگاہیں دور کہیں آسمانوں میں ٹکی ہوئی تھی۔ ہاں تم نے کہاں سوچا تھا میں زبردستی تمہارے سر پر منڈی جاؤں گی؟ وہ ایک دم سے بولتی اس سے کچھ فاصلے پر ہی اسی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور دور کسی گھر کی روشنی دیکھتے ہوئے افسردہ سی ہو گئی تو شاکر نے ذرا کی ذرا گردن موڑی۔ تمہیں لگتا ہے مجھ سے کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ دعا نے بھی گردن تیرچھی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کے بیچ اب سنجیدگی نے پہرا جما لیا تھا۔ بھیا کہ تو کوئی بات تم ٹال نہیں سکتے ہو۔ گردن پھر سے سیدھی کرتے ہوئے وہ پھر سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اب شاکر کا نام پھیکا پڑنے لگا تھا، مگر یہ نام اب کہیں نہ کہیں دل کے جھروکے میں جھانک تانک کرنے لگا تھا۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، میں باس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا۔ ادھر تائید میں سر ہلاتے ہوئے وہ بولا تو دعا نے جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ چبھا بھی۔ دیکھا، مجھے معلوم ہے تم نے بس میرے بھیا کے کہنے پر مجھے اپنایا، ورنہ تمہیں تو لڑکیوں سے اتنی چیڑ ہے، ان کا نام بھی لے کر 4 بار وضو کرتے ہو، اور مجھے تو تم بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ وہ شکوہ گو ہوئی تو ایک کے بعد ایک شکایت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی بھی اتری۔ شاکر گھوم کر پوری طرح سے اس کے سامنے ہو گیا۔ ایک مرد سے دھوکہ کھائی ہوئی تھی تو دوسرے مرد پر اتنی جلدی اعتبار نہیں کر سکتی تھی، اسے اعتبار دلانا بھی نہیں تھا۔ اسے تو اپنے اور اس کے بیچ ایک مثال قائم کرنی تھی، ایک نئی کہانی درج کرنی تھی۔ تو شاکر نے گہری سانس لی۔ میں تو اب بھی 4 بار وضو کروں اگر کوئی لڑکی کا نام بھی میری زبان پر آئے، چڑھتا بھی اسی طرح ہوں۔ وہ گردن ہلاتے ہوئے جھوٹے تعصب سے بولتا دعا کو بھی دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی اتر رہا تھا۔ تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں مانی میرے بھیا کی بات اور جاؤ اب 4 بار وضو کرو، گود میں لے کر آئے ہو مجھے؟ غصہ اتنا زبردست آ رہا تھا کہ بے ساختہ اس نے شاکر کو ایک ہاتھ مارنا چاہا کہ اس نے وہ ہاتھ پھرتی سے اپنے ہاتھ میں دبوچ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ سیدھے اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔
تمہیں تو ہر باری چھو کر محسوس کرنا چاہوں گا۔ مدھم سرگوشی کرتے ہوئے وہ جھکا اور ایک بار پھر جو اس کے ہونٹوں نے دعا کے گال کو چھوا وہ سراپا اس آگ میں دہک گئی جو اس کے دل میں سلگنے لگی تھی۔ اس کے گالوں کو دہکا کر وہ سیدھا ہوا اور ساکت سی ہو گئی۔ دعا کی آنکھوں میں دیکھا۔ دعا، یہ پہلی بار تھا جو اس نے یہ نام لے کر پکارا تھا۔ دعا کی نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ کہیں دور سے بہتی ہوائیں ایک دم سے مستی سے جھوم کر بہنے لگیں، ان دونوں کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے جھومی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں میں بہت پہلے سے تمہیں پسند کرتا تھا، مگر ناپسند بھی کبھی نہیں کرتا تھا۔ بس مجھے ایک چڑ تھی اور کچھ نہیں، جو ہر لڑکی سے ہوتی تھی۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں تھا جو تمہارا لحاظ کر لیتا، مگر تم سے میں نے شادی اپنی مکمل رضائیت سے کی ہے، بلب کے احسان تلے دب کر نہیں۔ اپنی طرف یکٹک دیکھتی دعا کے چہرے کے اطراف میں ہوا کے زور سے آتی بالوں کے لٹوں کو وہ خود بخود ہی پرے کرنے لگا۔ ایک فسون تھا جو ماحول پر چھا گیا تھا اور ان دونوں کو اپنی سحر میں جکڑ رہا تھا، جو تم نے کبھی بتایا نہیں اور جو میں کبھی سناؤں گا نہیں۔ ہم دونوں کے بیچ اسی وفاؤں کی ڈوری بندھی ہے۔ محبت سے بھی اہم ہے یہ وفائیں، جب یہ ایک دوسرے سے بندھ جاتی ہیں تو پھر کبھی ٹوٹتی نہیں۔ بس ساکت سے بس شاکر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاص تھا، ہاں بہت خاص۔ کوئی ڈائلاگ نہیں بولتا، کوئی جھوٹے وعدے نہیں کرتا، بڑی بڑی محبتوں بھری باتیں نہیں کرتا، اظہار بھی نہیں کرتا، مگر اپنی ہر ادا سے دلوں کو اپنے قبضے میں کر کے اپنی حکومت میں کر لیتا تھا۔ دعا کا دل نہ جانے کیسی کیسی کروٹیں لے رہا تھا، لیکن ہر کروٹ میں بس دل اس کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے، ہو ہی جائے گی، کیوں، ہے نا؟ وہ اس بار اس کی ٹھہری پتلیوں میں جھانکتے ہوئے اسے دلکشی سے مسکرایا جو اس رات دعا کے دل کی دنیا درہم برہم کر گئی تھی۔ ایک دم سے دعا کی پلکیں کانپی اور گالوں پر جھک گئیں۔ مجھے چھوڑو۔ اپنی کمر میں پڑے شاکر کے ہاتھ کمر سے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ کچھ تو تھا اس کی بھوری آنکھوں میں جو دعا کے چہرے پر گلال سے بکھیر رہا تھا۔ شاکر چھوڑو مجھے ورنہ۔ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے میں وہ ہلکان ہوتے ہوئے لگاتار اس کی گرفت سے چھوٹنے کے لیے کسمسا رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی شوخی پر آمادہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ موسم کی دل فریبی، کچھ باہوں میں کسمساتی دعا کے چہرے کی گلابی دلکشی۔ شاکر کو اپنے اندر ایک بدلاؤ سا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لمحات کا فسون دلوں کو جکڑ رہا تھا۔ ورنہ میں بھیا سے، اس کے آگے وہ ایک دم سے بول ہی نہیں پائی تھی کہ ایک دم سے اس نے دعا کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ ایک بار پھر تم نے مجھے یہ دھمکی دی تو میں یہ ہونٹ ہی پیارے بھیا سے شکایت کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اپنی مہر لگا کر خاموش کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں گستاخی کی چمک بہت صاف تھی۔ دعا کی آنکھیں پھٹیں، وہ اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک سمجھ رہی تھی۔ یہ مت کرنا۔ وہ بری طرح سے اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑانے کے لیے مچلی، سانسیں الگ تیز ہوئیں، دھڑکنیں الگ منتشر ہو کر بند ہونے لگیں۔ کیوں نہ کروں؟ سب کرتے رہتے ہیں، آج مجھے بھی ٹرائی کرنے دو، آخر اس میں کون سا مزہ ہے؟ ناک چپکی ہونے سے بیچ میں دم کیسے نہیں گھٹتا؟ شاکر کی آنکھوں کی گستاخی میں شوخی بھی کھلی۔ دعا کا چہرہ جیسے آنچ دینے لگا، وہ پل پل اس کے چہرے پر جھکتا جا رہا تھا۔ شاکر، وہ پھر سے بولنے لگی کہ وہ پل پل جھکتا اس کے ہونٹوں کے قریب ہو گیا۔ اپنے لبوں کو آج ایک نیا سبق سمجھا دو۔ ان لبوں پر اب شاکر عباس کی شکایت نہیں، بس اس کے بدلتی کیفیت کی گستاخیوں کی کہانی ہو۔ اپنے ایک ہاتھ کو دعا کی گردن کی پشت پر سرسرا کر اس نے ہوا کے زور سے بکھرتے بالوں کو مٹھی میں کسا اور دوسرا ہاتھ گردن سے سرسراتے ہوئے بازوؤں تک آئے اور دعا کے احتجاج کرتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ کر انگلیوں کو پھنسا چکے تھے۔ دعا پوری طرح اس کی گرفت میں آ چکی تھی، پلکوں کی لرزش سے لے کر سانسوں کے بکھرنے تک اور بے تحاشا کپکپاتے لبوں کی جان لیوا لرزش تک شاکر کو بے بس سا کر چکی تھی۔ یہ پیار کسے کہتے ہیں؟ یہ درد کیا ہے؟ آج مجھے جاننا ہے۔ اس رات بس ان لبوں کی نرمی کو چھوا تھا، آج ان کی سرخی کو اپنے ہونٹوں میں جذب کر کے نئے لطف سے دل سیراب ہو جانا چاہتا ہے۔ دعا کی سانسوں کے قریب اپنی سانسیں دہکاتے ہوئے اس کی آواز بوجھل پن سے مدھم ہو گئی تھی۔ اسے دعا کی ایک دم سے بکھری مگر گرم سانسیں مدہوش سی کرنے لگی تھی۔ یہ دل بس تمہارے لیے مہلت چاہتا تھا، ایسی بے چینی نہیں کہ شاکر عباس تمہاری سانسوں میں گھلنے کی خواہش کرنے لگے۔ تیز سانسوں کی مدھم سرگوشی سے اپنی گرم سانسوں کا ریتھم جوڑتے ہوئے شاکر کی آواز میں خماری سے گھلنے لگی تھی۔ بکھری بند ہوتی سانسوں کے ساتھ اس نے ایک بار پھر احتجاج کرنا چاہا کہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کرتے لبوں پر اپنے انگارہ ہونٹ رکھے۔ دعا کی آنکھیں کس کر بند ہو گئیں۔ ان لبوں کو اپنے لبوں کے ساتھ ملنے تو دو جانا، پھر کوئی اور اجازت کی ضرورت نہیں رہے گی، جو مل کر بھڑکتے ان آہوں کو سننے تو دو۔ دعا کی انگلیوں میں پھنسی انگلیوں کو اور بھی مضبوط کرتے ہوئے اس نے نازک گردن کو اور بھی پیچھے کی طرف جھکایا تھا۔ دعا کے گالوں پر دل فریبی سے گرتی کانپتی پلکوں کا ساز شاکر کو اسے یکٹک دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یہ کیسا نشہ آور احساس تھا جو دلوں پر چھا رہا تھا۔ اسے ایک چہرے نے کیسے اس کا چین چرا لیا۔ وہ لگاتار جھکا ہوا دعا کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی نگاہوں سے چوم رہا تھا، اس کے لبوں کی لرزش سے سرے مستی سے چڑھتے محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک انہی پلوں میں شاکر کے جذبات کے ساتھ تبھی موسم نے بھی ہر طرف شوخی سی بھر دی، ذرا سے بادل گرجے اور بوندوں کے ٹپ ٹپ زمین کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے وجود کو سیراب کرنے کے لیے گرنے لگی۔ مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب تمہاری چاہت مجھ پر اثر کرنے لگی، کب تمہیں چھونے کی خواہش میرے دل میں بس کر شدت اختیار کرنے لگی۔
मध्यम सरगोशी दुआ के कानों में घुली और चंद बूंदें जो नरम गुलाबी गालों पर शबनमी कतरों की सूरत में जम रही थी, उन पर शाकिर ने अपने होंठ रख दिए। दुआ की सांसें गहरी हो गई। उन होंठों की तपिश से सर्द बूंदें गालों पर सुलग सुलग जा रही थी। शाकिर के होंठों ने बेखुदी में गुम नर्म लतीफ़ चेहरे के हर नक्श पर फिरते सांसों से जुड़ने लगे। फिर लबों की नर्म मिठास से जो प्यास ने बेचैन किया, फिर बीच में कोई बेड़ियाँ नहीं बचीं। अपने होंठों से लरस लरस जाते लबों को वसल करके वो पहली बार उस लज्जत से आशना हुआ जिस लज्जत की आशनाई से अब तक दिल अनजान था। एक बार वो लबों के जाम से होंठ लगाकर जिसे सब कुछ भूलने लगा। आंखों में लताफत की चादर खींच गई, हाथों में खुद ब खुद इस्तेकाक भरी आज़ादाना ख्वाहिशात उभरी और वह दुआ के वजूद पर अपना हक जताने के लिए सरसर आई। उधर वो उसकी बाहों में दम बदम सी हो रही थी, दम बेदम सी हो रही थी, आंखें कसकर बंद कि वो मुकम्मल बस उसके सहारे पर टिकी हुई थी। एक के बाद एक लहरें थी जो हर तरफ से घेर रही थी। मोहब्बत की इस हसीन तसादुम से दूर कहीं बादल गरजे और काले बादलों की घनी चादर बौछार की झड़ी लगा दी। बूंदों का एक नया सिलसिला था जिसने उन दोनों को भी भिगोना शुरू कर दिया। बारिश की तेज़ी से वह जज्बात के समंदर से निकला और उसने दुआ के लबों को नरमी से रिहाई दी थी। तेज़ तेज़ सांस लेती वो शाकिर के वजूद में सिमटी हुई थी। इससे पहले मैं और तुम ना रहीं, हम हो जाएं। अंदर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही सबक काफ़ी था। दुआ की ठोड़ी झुककर चूमते हुए वो मखमूर आवाज़ में बोलते हुए दिलकशी से मुस्कुराया और उसने एक बार फिर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था। दुआ शर्म से उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। बादलों के रिमझिम में मोहब्बतों का एक नया राग छेड़कर वह दुआ को लेकर जा चुका था, मगर चंद पल हुए उस मदहोश एहसास से हर तरफ गुलाबी नशा सा बिखरा हुआ फ़िज़ाएँ रंगीन कर चुका था। निस्फ शब की तरफ गामजन रात सन्नाटे अपने दामन में समेट रही थी कि वासिक बेडरूम से निकला था। आंखों में अभी गुलाबीपन था और चेहरे पर सर्द मोहरी। शाम में होने वाले वाक़ये से अब तक उसके आसाब शिकन थे। केस के सिलसिले में काम करते हुए वो कॉफ़ी की तलब में ही अपने बेडरूम से निकला था। किचन की तरफ जाते हुए वासिक ने चारों तरफ फैले सन्नाटे की तरफ देखा और फिर अचानक से उसके जहन में अरीबा का ख्याल आया था। शाम से वो अब तक अपने बेडरूम में बंद काम में भी बिजी हो गया था, अरीबा को सोचने की जहमत भी नहीं की थी। ये सोच कर कि जब दिमाग सही होगा वो खुद ही अंदर आ जाएगी, मगर अब जो उसने अरीबा को अंदर कहीं नहीं पाया तो वासिक का माथा ठनका। कहीं वो भाग तो नहीं गई? ये सोचकर उसने नफ़ी में सर झटका। ये मुमकिन ही नहीं था कि वह भाग जाए और उसे पता भी ना चले। अरीबा को उसने अपनी पूरी प्लानिंग से इस घर में कैद किया था, तो क्या वो अब तक बाहर ही बैठी है? जैसे ही ये सोच वासिक के जहन के पर्दे पर लहराई, पहली बार वो अरीबा के लिए परेशान हुआ। अगर उसे कुछ हो गया तो उसका भाई तो मेरी जान ही ले लेगा। यज़दान अरीबा से नाराज़ है मगर भूला नहीं है, मर गई तो वासिक तू तो जान से जाएगा। वासिक ने घबरा कर सोच कर अपनी पेशानी मली और फिर बहुत तेज़ कदमों से वो अंदर से निकल कर पोर्च तक आया था और वहाँ का मंजर देखकर उसने पहली बार खुद से शर्मिंदगी महसूस की थी। अरीबा वहीं पोर्च के आखिरी स्टेप पर सुकड़ सिमट कर औंधी पड़ी हुई थी। बाहर शदीद बारिश बरस रही थी और वह पूरी भीग चुकी थी। वो कैसे भूल गया ये कितनी ज़िद्दी लड़की है? दिमाग तो इसके सर में था ही नहीं। बेवकूफ़ी में तो उसे अवार्ड मिलना चाहिए था। वासिक तेज़ी से उसके करीब पहुँच कर झुका। अरीबा, अरीबा, उसने जैसे ही पुकारते हुए उसका दोनों शाने थामे। वासिक के सारे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो पूरी की पूरी यख हो रही थी, नीम बेहोश थी, सफ़ेद होती रंगत, नीले पड़ते होंठ। सिली गर्ल, अपनी जान की भी परवाह नहीं तुम्हें? वो गुस्से से बुड़बुड़ाकर थोड़ी भी देर किए बगैर अरीबा को अपने बाजुओं में समेट चुका था। फिर उसे तरह बाजुओं में उठाते हुए वो अंदर आकर उसे अपने बेडरूम में ले आया था। वासिक के बदन की गर्म तपिश पाते ही अरीबा उसके सीने में सिमटने लगी थी। दोनों हाथों में शर्ट दबोच ली। वासिक बेड तक आकर झुककर उसे बेड पर लिटाने लगा, मगर वह अब नई मुश्किल में फंस गया था। अरीबा बुरी तरह से उससे लिपटी हुई थी, किसी सूरत में भी उसकी शर्ट छोड़ना नहीं चाहती थी। अरीबा, छोड़ो मुझे, बेड पर लेटो। अपनी शर्ट उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए वह अच्छा खासा झंझलाया हुआ था। अच्छी मुसीबत गले लगाई थी उसने। इस लड़की का काम ही था जोंक की तरह चिमट जाने का। थोड़ा सा हग नहीं कर सकते मुझे? इतनी सर्दी लग रही है, हीटर लग रहे हो तुम मुझे। वो किसी भी हालात में हो कभी दिमाग यूज़ कर ही नहीं सकती थी। लरसती कांपती आवाज़ में वो वासिक से और भी चिपक सी गई। वासिक ने बस गहरी सांस ली। चौंक खून चूस कर ही छोड़ेगी, इतना तो समझ ही गया था। इसलिए सब्र का दर्ज खुद को देते हुए उसने नरमी से कहा था, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, चेंज कर लो, वरना तुम इसी तरह बीमार पड़ जाओगी। नरमी से बोलते हुए उसने उसी तरह झुके झुके उसे एक तरफ बिस्तर पर लेटाया तो अरीबा ने बमुश्किल जलती हुई सुर्ख आंखें खोलकर जैसे ही वासिक को देखा, वासिक ने अब उसका चेहरा देखा था। अरीबा की आंखें ही क्या, पूरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। वह पल में फ़िक्रमंद हो गया। वासिक ने फौरी उसकी पेशानी छुई। उम्मीद के मुताबिक फ़ौरन उसे बुखार ने आ घेरा था। बस 2 मिनट में आता हूँ। अरीबा को खुद से ज़बरदस्ती अलग करके उसने झट से उसे कम्फर्टर खोल कर ओढ़ाया और उससे भी तेज़ी से ड्रेसिंग में गुम हुआ था। कपड़े तो उसके सारे जल चुके थे। वासिक ने स्लाइड डोर खोलकर अपने ही कपड़े देखे और एक फुल स्लीव्स वाली शर्ट हैंगर से खींची। शर्ट लेकर वो उन्हीं कदमों से दोबारा रूम में आया। अरीबा, कपड़े चेंज करो। वापस बेड के पास आकर उसने सोई हुई अरीबा से कहा, जो कम्फर्टर के अंदर दुबकी हुई थी।
میں نہیں کرتی، مجھے اب سونا ہے۔ کمفرٹر اور بھی سر تک تان کر نیند میں ڈوبی آواز میں جواب دیا گیا۔ واسق نے بھویں سکیڑی، غصہ بھی آیا، دانت بھی پیسے۔ یہاں وہ کیا اس کے نخرے اٹھانے کے لیے لایا ہے جو وہ نخرہ دکھا رہی تھی؟ اریبہ ضد مت کرو، اٹھو اپنے کپڑے بدلو۔ غصے سے اس بار کمفرٹر اس کے اوپر سے کھینچ لیا تو اسے تھر تھر کانپتے دیکھ کر واسق کا سارا غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب ٹک گیا اور اس نے کمفرٹر اس کے اوپر دوبارہ برابر کرتے ہوئے چڑچڑے پن سے کہا، اور کرو ضد، اسے کہتے ہیں غلط ضد کا نتیجہ۔ اریبہ کی گردن کو چھوتے ہوئے وہ فکر مند ہونے کے ساتھ ساتھ جھنجھلا بھی رہا تھا۔ اریبہ نے آنکھیں کھول کر قریب بیٹھے واسق کو دیکھا اور پھر اس کے گرم ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تم نے مجھے وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، تم بہت ظالم، اور اب میں اسی بیڈ پر مر جاؤں گی۔ دوبارہ سے شکوے شکایات کا دفتر کھولتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو واسق کو پہلی بار احساس ہوا اس نے غلط کیا تھا، مگر زبان سے کبھی وہ تسلیم ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی جلدی تم مرنے والی نہیں ہو، اٹھو کپڑے بدلو اپنے۔ اریبہ کے یک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ وہ بخار کی وجہ سے پوری جان سے لرز رہی تھی۔ واسق، میں مر رہی ہوں، میری جان نکل رہی ہے، اللہ میاں جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، لیکن اس آدمی کو چھوڑنا مت، اسے بھی۔ منہ سے لرزتی کانپتی آواز میں وہ چھت کی طرف دیکھتی، اسے کہاں معاف کر سکتی تھی۔ اس بار واسق نے ٹھنڈی سانس بھری، وہ زبان چلانے کے علاوہ اس وقت کسی اور کام کے لائق بھی نہیں تھی۔ واسق نے سوچ کر خود ہی اس کے کپڑے بدلنے کی ٹھانی۔ ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسی اریبہ کے گیلے کپڑے چھوئے، نہیں نہیں مجھے چھونا بھی مت۔ چلتی آنکھوں سے واسق کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ٹاپ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ واسق کا دل کہا ایک تھپڑ لگائے، بیہودہ کپڑے پہن کر شرم نہیں آتی؟ اور وہ جو اس کا محرم ہی تھا اس سے نخرہ، ان کے بیچ کون سا پردہ بچا جو وہ جھجک رہی ہے؟ ہاتھ ہٹاؤ، اپنے کپڑے چینج کرنے دو، میں اس وقت فضول کا ڈرامہ دیکھنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ دانت پر دانت رکھ کر وہ بہت ضبط کرتے ہوئے خود کو نرم رکھے ہوئے تھا، ورنہ دل تو اسے اٹھا کر پھینک دینے کا ہو رہا تھا۔ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے، وہ پھر بھی بزد تھی۔ اب تو گھٹنے موڑ کر سینے سے چپکا لیا۔ واسق کی تیوری چڑھی، چھوٹے سے شارٹس میں اس کی کھلی ہوئی ٹانگیں دیکھیں اور پھر آنکھوں میں غصہ چھلکا۔ اریبہ کس کر ایک لگا دوں گا، ایک تو پہلے الٹے سیدھے کام کرتی ہو پھر مجھے پریشان کرتی ہو، سیدھے سے بیٹھو تم۔ اس نے ڈانٹ ہی دیا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ وہیں بستر پر پٹک کر اس نے اریبہ کے پیروں کو جکڑا اور کھینچ کر گھٹنے سیدھے کر لیے۔ لڑکی کے کپڑے لڑکے نہیں بدلتے، اس کا تو دماغ الٹ گیا تھا۔ واسق نے اس بار سرد نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ جو ڈریس تم نے پہنا ہے اس کے پہننے یا نہ پہننے کا ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں، اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن وی آر ہسبینڈ وائف، یہ جھجک تم پر سوٹ نہیں کرتی۔ کہ کلبس چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے اریبہ کی مٹھی سے اس کا ٹاپ چھڑایا تو اریبہ کے ہاتھ خود بخود ڈھیلے ہو کر اس کے پہلو میں ہی گر گئے۔ ویسے بھی وہ اس لائق نہیں تھی کہ خود سے یہ کام کر لے، سردی اور لرزش سے جان نکل رہی تھی۔ واسق نے چپ چاپ کسی پتھر کے مانند اس کے کپڑے بدلے اور پھر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سپر میڈیسن لے کر آتا ہوں، تب تک سونا نہیں، وہ بول کر باہر نکل گیا تو اریبہ نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سونے کے لیے منع کر کے کیا تھا مگر اس کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بند ہوئی جا رہی تھیں۔ ابھی وہ غنودگی میں گئی ہی تھی۔ اریبہ، اریبہ، ایک بار پھر واسق کی آواز قریب سے آنے لگی تو وہ بمشکل آنکھیں کھول پائی تھی۔ واسق اس کے لیے کھانا لے کر آ چکا تھا، منع کر کے گیا تھا نا کہ سونا مت۔ ٹرے وہیں بیڈ کے پاس رکھتے ہوئے اس نے اریبہ کو پھر سے ڈانٹ ہی دیا، ویسے بھی وہ اپنی ہمدردی پر جھنجھلایا ہوا تھا۔ اریبہ کو یہ ڈانٹ بہت بری لگی تھی۔ میں مر رہی ہوں، سو نہیں رہی تھی، بیماری میں تو واقعی اس کا دماغ پھرا ہوا تھا۔ تڑک کر جواب دے کر وہ واسق کو سرخ ہوئی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ کس انسان کو مر مر کے زندہ ہوتے پہلی بار دیکھ رہا ہوں، پہلے کچھ کھا پی کر میڈیسن کھا لو پھر آرام سے مر جانا۔ تنزیہ بولتے ہوئے وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ بڑھا کر اس نے اریبہ کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا اور دوسرے ہاتھ سے پشت پر تکیہ لگا کر اس نے اریبہ کو تکیے پر ٹیک کر اسے نیم دراز حالت میں کر دیا۔ میں کیوں مروں، تمہیں ساتھ لے کر ہی مروں گی۔ پورے غصے سے واسق کو دیکھتے ہوئے وہ شعلہ جوالا بنی، ایک تو اسے بیمار کر ڈالا اور اب مرنے کو بول رہا ہے۔ یہ تو مجھے یقین ہے تم بلا کر مجھ سے چمٹی ہو، میری جان لے کر ہی چھوڑو گی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ٹرے سے سوپ کا بال اٹھا چکا تھا۔ اریبہ نے منہ بنا کر سوپ کی طرف دیکھا، وہ مر بھی رہی ہو تو بھی سوپ نہیں پینا اسے۔ میں یہ نہیں پیوں گی، مجھے چائنیز بنا کر دو۔ اللہ اللہ، یہ فرمائش! واسق کا دل کہا پورا سوپ کا بال اس کے سر پر دے مارے۔ بھویں کھینچ کر نواب شاہ کی بگڑی ہوئی اولاد کو گھورا، جو بنا کر لایا ہوں وہی کھاؤ، ورنہ اس بار میں خود لے جا کر تمہیں باہر پھینک آؤں گا۔ دانت پیستے ہوئے وہ برہم ہو گیا تو اریبہ کو رونا آنے لگا۔ تم ایک دم ہسبینڈ میٹیریل نہیں ہو، روتی شکل سے تپ کر بولتے ہوئے شکایت کی، ساتھ ہی ناک کا پانی سکڑا، اور اب فلو بھی ہو گیا تھا۔ پہلے وائف میٹیریل بن کے دکھاؤ، پھر مجھ سے یہ امید رکھنا۔ اب منہ کھولو ورنہ پورا سوپ زبردستی تمہارے حلق میں انڈیل دوں گا۔ اس کی فضول باتوں سے چیڑتے ہوئے وہ درشتی سے بولتا چمچہ اس کے ہونٹوں کے قریب لا چکا تھا۔ لاؤ، کھلاؤ اپنی طرح کا زہریلا سوپ۔ چل کر اس نے پورا منہ کھول دیا تو واسق نے اس بار کچھ بولے بنا بس چپ چاپ اسے سارا سوپ پلا دیا تھا، اور اس کے بعد میڈیسن بھی اس نے زبردستی ہی کھلائی تھی۔ بار بار اس کے نخرے سے وہ خود کو جی بھر کر کوستا بھی رہا تھا کہ کیوں وہ اس کی پرواہ کرے۔ مجھے اس جونگ کے ولف بھائی کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے تو واسق برداشت ہی کر لے یہ سب، جیسے ہی ٹھیک ہو جائے گی سارے بدلے لے لینا۔ وہ خود کو سمجھاتا بجھاتا برتن وغیرہ سب رکھ کر دوبارہ روم میں آیا، اور جیسے اس نے بیڈ کے قریب آ کر اریبہ کی طرف دیکھا تو پھر سے پریشان ہوا تھا۔ وہ اب بھی سردی سے کانپ رہی تھی، کمفرٹر کاندھے تک تانے مسلسل اس کے دانت بج رہے تھے۔
اچھی مصیبت گلے پڑی ہے۔ واسق نے پیشانی مل کر لرزتی کانپتی اریبہ کے لال بھبوکا ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس کے قریب ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ سردی لگ رہی ہے پوچھتے ہوئے اس نے اریبہ کا بازو کھینچ کر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ گرم وجود کی تپش اریبہ کو سکون سے محسوس ہونے لگا۔ وہ کس کر اس سے لپٹ گئی یوں کہ وہ ایک اکائی کی تصویر بننے لگے، لیکن واسق سے لپٹی اریبہ کی اپنی ہی روداد عالم شروع ہو چکی تھی۔ میں مرنے والی ہوں، میں تمہارے ظلم و ستم پر مرنے والی ہوں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، دیکھ لینا، مرنے کے بعد ضرور روح بن کر تم سے چپک جاؤں گی۔ اس کے سینے سے چپکتے ہوئے شکوہ شکایت بھی اسی طرح جاری تھی۔ وہ شاید پہلی بار اتنی بیمار ہوئی تھی، اس لیے ذرا سے بخار میں مبتلا ہو کر وہ سیدھے اوپر جانے کا سوچ رہی تھی۔ تم ویسے ہی مجھ سے چپکی ہوئی ہو، مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سینے سے لگی اریبہ کے لرزتے وجود کی لرزش خود کے رگوں میں محسوس کرتے ہوئے وہ تنزیہ ہی گویا ہوا۔ اریبہ نے فوری سینے سے سر اٹھا کر اپنی سرخ آنکھیں کھول کر واسق کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، وہ تم میں مجبور ہوں کیونکہ تم مجھے ہیٹر جیسے لگ رہے ہو نا، اس لیے حق کیا ہوا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اریبہ کی بات پر اس کے ہونٹوں کو خفیف مسکراہٹ نہیں چھوا، لیکن پل میں ہی وہ سنجیدہ ہو گیا۔ زبان چلانے کو کہہ دو بس تمہیں، اب سو جاؤ، باقی صبح کو کوس لینا۔ خود کو دیکھتی اریبہ کے سر کو اپنے سینے سے لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اریبہ نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں کسا اور ایک ٹانگ اس کے ٹانگ پر چڑھا لی۔ صبح تم اتنے مہربان تھوڑی رہو گے اور مجھے بھی زہر ہی لگو گے، ابھی جو باتیں کرنی ہیں کر لیتے ہیں۔ بولتے ہوئے وہ واسق کی گردن کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگی تو وہ غیر آرام دہ سا ہوا تھا۔ بس کے ریاست کی ملکیت تھا جو وہ آرام سے اسے گالیاں کوسنے دیتے ہوئے لپٹی جا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اسے تیش سا آ گیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، چپ چاپ سو جاؤ۔ اریبہ کی گردن ایک ہاتھ سے جکڑ کر اس نے اس کا چہرہ الگ کیا۔ اریبہ نے واسق کی کتھئی آنکھوں میں دیکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، واسق تم سچ میں مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو، میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزار سکتی ہوں اگر تم ایسے ہی رہ جاؤ۔ ایک بار پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ اس سے لپٹ گئی، مگر واسق کو اس کے جملوں سے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ کیا وہ سچ میں اتنی نفرت کے لائق تھی؟ کیا سچ میں وہ اس سے اپنا انتقام لینے میں قربان چڑھا سکتا تھا؟ مجھ سے دور ہو کر سو۔ اپنی سوچ سے گھبرا کر واسق نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے تکیے پر لٹانا چاہا کہ میں نے کہا تھا مجھے لپٹا لو، تم ہی میرے پاس لیٹے تھے، اب مجھے ایسا ہیٹر مل گیا تو میں نہیں چھوڑنے والی۔ اسے اپنی ریاست کا حصہ سمجھ کر وہ اور بھی اسے کس کر چمٹ گئی۔ واسق نے بس دانت پر دانت جمائے۔ ٹھیک ہو جاؤ پھر بتاتا ہوں تم کو۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ ہلکے سے بڑبڑایا، بلا گلے پڑی تھی تو جھیلنا ہی تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تو اس وقت اس کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ ذہن اب نہ جانے کہاں کہاں پرواز کرنے لگا تھا۔ ایک ساتھ کتنی ہی سوچیں تھی جو اسے اپنے گھیرے میں لینے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر اپنی سوچوں میں گم رہا تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ واسق نے چونک کر آنکھیں کھولیں، ایک نگاہ اپنے بازوؤں میں دبکی اریبہ پر ڈالی۔ وہ سو چکی تھی، اسے آرام سے تکیے پر سلا کر اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا۔ پشتان سر کالنگ دے کر واسق جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک نگاہ سوئی ہوئی اریبہ پر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت تیزی سے وہ موبائل لے کر کمرے سے ملحق بالکنی میں چلا آیا۔ بارش کی تیزی اب تھم تھم کر برس رہی تھی۔ واسق کال متصل کی۔ السلام علیکم سر۔ موبائل کان سے لگاتے ہوئے اس کی آواز مدھم تھی مگر بادب، چہرے پر سنجیدگی۔ وعلیکم السلام واسق، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے ان کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔